الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے اساتذہ اکرام اور ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں عظمت صحابہ کرام کے حوالے سے کچھ قیمتی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی باتیں کرتے ہیں. آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد ہزاروں میں ہے، لیکن بڑے معجزات 4 ہیں. قرآن بڑا معجزہ ہے، ختم نبوت بڑا معجزہ ہے، معراج بڑا معجزہ ہے، اور ان تینوں کا نچوڑ صحابہ کرام وہ بڑا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں بتایا وہ صحابہ کی شکل میں آیا. حضور نے جو اعلان ختم نبوت کیا وہ صحابہ کی شکل میں آیا. حضور نے جو معراج پہ جا کر کہا وہ صحابہ کی شکل میں آیا. سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہے. پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے. پیغمبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے. نبی کے گفتگو کا نچوڑ صحابہ ہے. نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہے. نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہے. محترم سامعین، آپ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تشریف لے گئے تو جنگ بدر ابھی شروع نہیں ہوئی، دشمنوں نے ابھی آنا تھا. 1000 دشمن تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تھی 313. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر کچھ میدان پہ قبضہ کر لیا جس میدان میں جنگ ہونی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیا. وہاں ایک ٹیلا تھا، وہاں اپنا پڑاؤ ڈالا اور سعد بن ابی وقاص سے فرمایا: سعد، یہاں میرا خیمہ لگاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں خیمہ لگایا گیا. خیمہ چھت والا تھا، یعنی اس کے ارد گرد لکڑیاں لگا دی جاتی تھی، درختوں کی ٹہنیاں لگا دی جاتی تھی. اسے عربی زبان میں عریش کہتے ہیں. عریش خیمے کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عریش بنایا گیا ایک ٹیلے پر. آپ ٹیلے پر اس عریش میں داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا: سعد، تم اس دروازے پہ بیٹھے رہنا، میں دروازے کے اندر کوئی بغیر اجازت کے اندر آ نہیں سکتا سوا ایک آدمی کے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا: وہ کون آدمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ابو بکر ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے مطابق نماز عشاء پڑھی، سجدہ کیا، نماز پڑھی، سجدہ کیا. تو حضرت ابو بکر صدیق آدھی رات کے وقت تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. اتنی دیر ہو گئی، چاند کی چاندنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. جب غور سے دیکھا معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک اتر کر زمین پر گری ہوئی ہے، آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں. آپ سجدے میں اللہ کے دروازے پر ہاتھ اٹھا کر رو رہے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے آنسو سے پتھر بھی تر ہو چکے ہیں. آپ رو رہے ہیں اور آپ اللہ کے دروازے میں ہاتھ اٹھا کر فرما رہے تھے. آپ ایک لفظ فرما رہے تھے، اس لفظ پہ غور کرنا. وہ لفظ اس عنوان کی ایک بہت بڑی تمہید ہے: اللہم ان تہلک هذه العصابة من اہل الاسلام لا تعبد في الارض. اے اللہ، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ میری کمائی ہے.
کوئی یہ جھوٹ نہیں، کوئی آدمی 40 سال کی دولت اس کی ساری بینک میں ہے، وہ بینک کنگال ہو جائے، وہ روئے گا، میری 40 سالہ کمائی، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، میرے صحابہ رضی اللہ عنہم یہ میری 40 سالہ کمائی ہے، میں اپنی کمائی اور اپنی پونجی لے کر تیرے دروازے پر آ گیا ہوں، یہ بلال رضی اللہ عنہم میری کمائی ہے، یہ ابو بکر میری کمائی ہے، یہ عمر میری کمائی ہے، یہ معاویہ میری کمائی ہے، یہ سعد میری کمائی ہے، یہ علی میری کمائی ہے، یہ عثمان میری کمائی ہے۔ میں نے سجدہ کیا، انہوں نے میرے سجدے کی لاج رکھی، میں نے کہا اللہ کا نام بلند کرو، انہوں نے نیزے پہ تیرا نام بلند کیا۔ تپتے ہوئے صحرا میں نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت میں لٹایا گیا، لیکن تیرا نام نہیں چھوڑا، ان کو اذیتیں دی گئی لیکن تیرا نام نہیں چھوڑا، ان کی چمڑی ادھیڑ دی گئی لیکن تیرا نام نہیں چھوڑا، ان کی آنکھیں نکال دی گئی لیکن تیرا نام نہیں چھوڑا۔ آج میں ان کو کیسے چھوڑ دوں؟ یہ 313 میرے صحابہ رضی اللہ عنہم میرے لیے ٹکڑے ہونے والے، اپنے بیویوں کو بیوہ کروانے والے، اپنے بچوں کو یتیم کروانے والے، آج میں ان سب کو جمع کر کے تیرے دروازے پہ لایا ہوں۔ ان تہلک، اگر تو نے آج ان کو ہلاک کر ڈالا، لا تعبد فی الارض، قیامت کی صبح تک تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرا نام نہیں ہوگا۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اگر تو نے مجھے ہلاک کر ڈالا تو تیرا نام نہیں ہوگا، فرمایا نہیں ابو بکر نہیں ہوگا تیرا نام نہیں ہوگا، عمر نہیں ہوگا تو تیرا نام نہیں ہوگا، علی نہیں ہوگا تو تیرا نام نہیں ہوگا، عثمان نہیں ہوگا تو تیرا نام نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی بقا میں صحابہ کی توحید کی بقا ہے، صحابہ کی بقا میں شریعت کی بقا ہے، اسلام کی بقا ہے۔ ان گواہوں کو نکال دے تو اس قرآن اللہ کا کلام ہم تک کون پہنچاتا؟ کوئی ان کو برا کہے، حدیث ہم تک نہیں پہنچتی، قرآن ہم تک نہیں پہنچتا۔ 10 لاکھ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو نے نہیں سنی، میں نے نہیں سنی، سنی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے سنی تھی۔ کوئی ان کو برا کہے، قرآن ہم تک نہیں پہنچاتا، حدیث ہم تک نہیں پہنچتی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا معجزہ نچوڑ صحابہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا معجزہ نچوڑ صحابہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا معجزہ نچوڑ صحابہ ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بھی اعلیٰ، معراج بھی اعلیٰ، ختم نبوت بھی اعلیٰ، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی اعلیٰ۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف ہے۔ قرآن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں 700 آیات قرآن کریم کی ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے 4 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے 9 آیتیں۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے 5 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کے لیے 12 آیتیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تو زبور میں حضرت داؤد علیہ السلام کے صحابہ کے لیے 6 آیتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے 15 آیتیں۔ کتابیں پہلے زمانے کی ہے اور ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے۔ یہ کیوں ہے، کیسے ہے؟ قرآن نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صحابہ و جماعت ہے جس کا ذکر تورات اور انجیل میں ہو چکا ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔